بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ السبع۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ سب خوبی اللہ کی یعنی اللہ کو ہے جس کا ہے جو کچھ کے ہے آسمان اور زمین میں، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہی ہے حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا۔ نمبر 2، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، جانتا ہے جو کچھ کے اندر گھستا ہے زمین کے، اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے، اور جو چڑھتا ہے اس میں۔ نمبر 3، وہو الرحیم الغفور، اور وہی ہے رحم والا بخشنے والا۔ نمبر 4، وقال الذین، اور کہنے لگے۔ تفسیر نمبر 2۔ اچھا یہ یاد رہے، نمبر 1 جو تھا وہ پچھلی صورت میں تھا۔ اللہ ہی تمام کائنات کا مالک ہے، یعنی سب خوبیاں اور تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو اکیلا بلا شرکت غیر تمام آسمانی و زمینی چیزوں کا مالک و خالق، اور نہایت حکمت و خبرداری سے ان کی تدبیر کرتا ہے۔ اس نے یہ سلسلہ بیکار پیدا نہیں کیا، ایسے حکیم و دانا کی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے کہ یہ نظام آخر میں کسی اعلیٰ نتیجے پر منتہی ہو، اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ اور جس طرح دنیا میں وہ اکیلا تمام تعریفوں کا مستحق ہے، آخرت میں بھی صرف اسی کی تعریف ہوگی، بلکہ یہاں تو بظاہر اور کسی کی بھی تعریف ہو جاتی تھی، کیونکہ مخلوق کا فعل خالق کے فعل کا پردہ اور اس کے کمال حقیقی کا پرتو ہے، لیکن وہاں سب وسائط اور پردے اٹھ جائیں گے، جو کچھ ہوگا سب دیکھیں گے اسی کی طرف سے ہو رہا ہے، اس لیے صورتاً و حقیقتاً ہر حیثیت سے تنہا اسی محمود مطلق کی تعریف رہ جائے گی۔ نمبر 3، اللہ کا علم محیط ہے، یعنی آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے، مثلا جانور، کیڑے مکوڑے، نباتات کا بیج، بارش کا پانی، مردہ کی لاش، اور جو اس کے اندر سے نکلتی ہے، مثلا کھیتی، سبزہ، معدنیات وغیرہ، اور جو آسمان کی طرف سے اترتی ہے، مثلا بارش، وحی، تقدیر، فرشتے وغیرہ، اور جو اوپر چڑھتی ہے، مثلا روح، دعا، عمل اور ملائکہ وغیرہ، ان سب انواع اور جزیات پر اللہ کا علم محیط ہے۔ نمبر 4، یعنی یہ سب بستی اور چہل پہل اس کی رحمت اور بخشش سے ہے، ورنہ بندوں کی ناشکری اور حق ناشناسی پر اگر ہاتھ گرفت ہونے لگے تو ساری رونق ایک لمحہ میں ختم کر دی جائے۔ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، سورہ فاطر، رکوع نمبر 5۔ کفروا لا تأتین الساعة، منکر نہ آئے گی ہم پر قیامت۔ نمبر 1، قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، تو کہہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی البتہ آئے گی تم پر۔ نمبر 2، اس عالم یعنی اس رب کی جو جانتا ہے چھپی ہوئی چیزیں۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہیں اس سے بڑی جو نہیں ہے کھلی کتاب میں۔ نمبر 3، لیجزی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے معافی اور عزت کی روزی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو، ان کو بلا کا عذاب ہے دردناک۔ نمبر 4، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کہ جو تجھ پر اترا تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے اور سمجھاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی۔ نمبر 5، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ، اور کہنے لگے منکر ہم بتلائیں تم کو۔ تفسیر نمبر 1، کیوں نہیں آئے گی، اس کا منشا آگے آتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ نمبر 2، قیامت ضرور آئے گی، یعنی وہ معصوم و مقدس انسان جس کے صدق و امانت کا اقرار سب کو پہلے سے تھا، اب براہین ساطعہ سے اس کی صداقت پوری طرح روشن ہو چکی، مؤکد قسم کھا کر اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ پھر تسلیم نہ کرنے کی کیا وجہ؟ ہاں اگر کوئی محال یا خلاف حکمت بات کہتا تو انکار کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن نہ یہ محال ہے نہ خلاف حکمت، پھر انکار کرنا ہٹ درمی نہیں تو اور کیا ہے۔ نمبر 3، کوئی ذرہ اس کے علم سے باہر نہیں، یعنی اس عالم الغیب کی قسم جس کے علم محیط سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ یا ذرے سے بھی چھوٹی بڑی چیز غائب نہیں۔ شاید یہ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے وقت کی تعین ہم نہیں کر سکتے، اس کا علم اسی کو ہے جس کے علم میں کوئی چیز باہر نہیں۔ ہم کو جتنی خبر دی گئی بلا کا موقاس پہنچا دی گئی، اور اس کا جواب بھی ہو گیا جو کہتے تھے
اذا ضللنا فی الارض الی آخرہ، یعنی جب ہمارے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل گئے پھر کیسے دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے؟ تو بتلا دیا کہ کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب نہیں، اور پہلے بتلایا جا چکا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز پر قبضہ اسی کا ہے، لہذا اس کو کیا مشکل ہے کہ تمہارے منتشر ذرات کو ایک دم میں اکٹھا کر دے۔ تنبیہ: کھلی کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں ہر چیز اللہ کے علم کے مطابق ثبت ہے۔ نمبر 4، قیامت کس لیے آئے گی؟ یعنی قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کا پھل دیا جائے اور حق تعالیٰ کی جملہ صفات کا کامل ظہور ہو۔ تنبیہ: جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو، یعنی ہماری آیتوں کے ابطال اور لوگوں کو قولاً و فعلاً ان سے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے، گویا وہ العیاذ باللہ اللہ کو عاجز کرنا اور ہرانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ نمبر 5، قیامت کی دوسری حکمت، یعنی اس واسطے قیامت آنی ہے کہ جن کو یقین تھا انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے اور آنکھوں سے دیکھ لیں کہ قرآن کی خبریں منہ بمنہ صحیح و درست ہیں، اور بے شک قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اس زبردست خوبیوں والے خدا تک پہنچنے کا ٹھیک راستہ بتاتی ہے۔ بعد مفسرین وَيَرَى الَّذِينَ الی آخرہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ وَالَّذِينَ يَسْعَوْا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ کے برخلاف جو اہل علم ہے، خواہ مسلمان یا اہل کتاب، وہ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قیامت وغیرہ کے متعلق قرآن کریم کا بیان بالکل صحیح ہے اور وہ آدمی کو وصول الی اللہ کے ٹھیک راستے پر لے جاتا ہے۔ رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے، تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے۔ افطری علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کو سودا ہے۔ نمبر 1، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، کچھ بھی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہیں اور دور جا پڑے غلطی میں۔ نمبر 2، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے اور آسمان اور زمین سے۔ ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے۔ نمبر 3، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، تحقیق اس میں نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے واسطے۔ نمبر 4، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے دی ہے داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی۔ نمبر 5، یا جبال اوّبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ، اے پہاڑوں خوش آوازی سے پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے جانوروں کو۔ نمبر 6، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ بنا زریں کشادہ اور اندازے سے جوڑ کڑیاں۔ نمبر 7، وَاعْمَلُوا، اور کرو تم سب۔ تفسیر نمبر 1، دوسری زندگی پر کفار کا استہزاء۔ کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے تھے، یعنی آؤ تمہیں ایک شخص کی دکھلائیں جو کہتا ہے کہ تم گل سڑ کر اور ریزہ ریزہ ہو کر جب خاک میں مل جاؤ گے پھر تم کو عصر نو بھلا چنگا بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ بھلا ایسی محمل بات کون قبول کر سکتا ہے؟ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ لگاتا ہے کہ اس نے ایسی خبر دی ہے، نہیں تو سودائی ہے، دماغ ٹھکانے نہیں، دیوانوں کسی بے تک کی باتیں کرتا ہے، لاعوذ باللہ۔ نمبر 2، قرآن کا جواب، یعنی یہ نہ جھوٹ ہے نہ جنون، البتہ یہ لوگ عقل و دانش اور صدق و ثواب کے راستے سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے ہیں اور بیہودہ بکواس کر کے اپنے کو آفت میں پھنسا رہے ہیں۔ فی الحقیقت یہ بڑا عذاب ہے کہ آدمی کا دماغ اس قدر مختل ہو جائے کہ وہ خدا کے پیغمبروں کو مفتری یا مجنون کہنے لگے، العیاذ باللہ۔ نمبر 3، بعث بعد الموت اور قیامت کے دلائل، یعنی کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں کہ آسمان و زمین بھی نظر نہیں آتے جو آگے پیچھے ہر طرف نظر ڈالنے سے نظر آ سکتے ہیں؟ ان کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، پھر جس نے بنایا اسے توڑنا کیا مشکل ہے، اور جو ایسے عظیم الشان اجسام کو بنا سکتا اور توڑ سکتا ہے اسے انسانی جسم کا بگاڑنا اور بنانا کیا مشکل ہوگا؟ یہ لوگ ڈرتے نہیں اس کے کہ اسی کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہ کر ایسے گستاخانہ کلمات زبان سے نکالیں، حالانکہ خدا چاہے تو ابھی ان کو زمین میں دھنسا کر یا آسمان سے ایک ٹکڑا گرا کر نیست و نابود کر دے اور قیامت کا چھوٹا سا نمونہ دکھلا دے۔ نمبر 4، یعنی جو بندے عقل و انصاف سے کام لے کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی آسمان و زمین میں ان کے لیے بڑی بھاری نشانی موجود ہے۔ وہ اس منتظم اور پر حکمت نظام کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ضرور یہ ایک دن کسی اعلیٰ و اکمل نتیجہ پر پہنچنے والا ہے جس کا نام دار الآخرت ہے،
یہ تصور کر کے وہ بیش از بیش اپنے خالق و مالک کی طرف جھکتے ہیں جو آسمان و زمینی نعمتیں ان کو پہنچتی ہیں، تہ دل سے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض بندوں کا ذکر آگے آتا ہے۔ نمبر 5 یعنی نبوت کے ساتھ غیر معمولی سلطنت عنایت فرمائی۔ نمبر 6 حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی جنگل میں نکلتے، خدا کو یاد کرتے، خوف الہی سے روتے، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے اور اپنی ضرب المثل خوش آوازی سے زبور پڑھتے۔ اس کی عجیب و غریب تاثیر سے پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو کر اسی طرح آواز کرتے۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو یہ خاص بزرگی عطا فرمائی تھی، ورنہ پہاڑوں کی تسبیح سے مراد محض ان کی آواز باز گشت ہو یا وہ عام تسبیح جو ہر چیز زبان حال یا قال سے کرتی رہتی ہے، تو حضرت داؤد کے مخصوص فضل و شرف کے ذیل میں اس چیز کا ذکر کرنا بھی محض بے معنی ہوگا۔ الیاذ باللہ یا جبال اوبی معہو کا حکم تکوینی ہے۔ نمبر 7 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کرایا گیا تھا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں ہم نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، بدون آگ اور آلات صناعیہ کے۔ لوہے کو جس طرح چاہتے ہاتھ سے توڑ موڑ لیتے تھے اور اس کی زرہیں تیار کر کے فروخت کرتے تاکہ قوت بازو سے کما کر کھائیں، بیت المال پر اپنا بار نہ ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ کڑیوں کی زرہ پہلے انہی سے نکلی کہ کشادہ رہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ فراخ و کشادہ زرہیں تیار کرو اور اس کے حلقے اور کڑیاں ٹھیک اندازے سے جوڑو جو بڑی چھوٹی اور پتلی موٹی ہونے کے اعتبار سے مناسب ہوں۔ صالحاً کام بھلا، انی بما تعملون بصیر میں جو کچھ کرتا ہوں دیکھتا ہوں۔ نمبر 1 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ اور سلیمان کے آگے ہوا کو صبح کی منزل اس کے 1 مہینے کی اور شام کی منزل 1 مہینے کی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا۔ نمبر 2 وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ اور جنوں میں کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے تھے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور جو کوئی پھرے ان میں سے ہمارے حکم سے چکھائیں ہم اس کو آگ کا عذاب۔ نمبر 3 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ بناتے اس کے واسطے جو کچھ چاہتا، قلعے اور تصویریں اور لگن جیسے تالاب اور دیگیں چولہوں پر جمی ہوئی۔ نمبر 4 اعملوا آل داود شکرا کام کروائے داؤد کے گھر والوں احسان مان کر۔ وقلیل من عبادی الشکور اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں احسان ماننے والے۔ نمبر 5 فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو، نہ جتلایا ان کو اس کا مرنا مگر کیڑے نے گھن کے کھاتا رہا اس کا عصا۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون پھر جب وہ گر پڑا تو معلوم کیا جنوں نے کہ اگر وہ خبر رکھتے ہوتے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی ان صنائع میں پڑھ کر منہ میں حقیقی کی طرف سے غفلت نہ ہونے پائے، ہمیشہ عمل صالح کرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ سب کام دیکھتا ہے۔ نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور تانبے کا چشمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جو فضا میں اڑتا، ہوا اس کو شام سے یمن اور یمن سے شام لے چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ 1 مہینہ کی مسافت ہوا کے ذریعے سے آدھے دن میں طے ہوتی تھی۔ سورہ انبیاء اور سورہ نمل میں اس کا کچھ بیان گزر چکا، آگے سورہ 7 میں آئے گا۔ اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف سے نکال دیا تھا، اس کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے بڑے برتن، دیگیں، لگن وغیرہ تیار کرتے تھے جن میں 1 لشکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا تھا۔ نمبر 3 جنات کا تابع ہونا یعنی بہت سے جن جنہیں دوسری جگہ شیاطین سے تعبیر فرما دیا، معمولی قلیوں اور خدمت گاروں کی طرح ان کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا کہ سلیمان کی اطاعت کریں، ذرا سرکشی کی تو آگ میں پھونک دیا جائے گا۔ نمبر 4 جنات کے کام یعنی بڑے بڑے محل، مسجدیں اور قلعے جنات تعمیر کرتے اور مجسم تصویریں بناتے جو ان کی شریعت میں ممنوع نہیں ہوگی، شریعت محمدیہ نے منع کر دیا، اور تانبے کے بڑے بڑے لگن بناتے جیسے حوض یا تالاب اور دیگیں تیار کرتے جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکتی تھیں، ایک ہی جگہ رکھی رہتی تھیں۔ نمبر 5 آل داؤد علیہ السلام کو شکر کا حکم یعنی ان عظیم الشان انعامات و احسان کا شکر ادا کرتے رہو، محض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے وہ کام کرو جن سے حق تعالیٰ کی شکر گزاری ٹپکتی ہو۔ بات یہ ہے کہ احسان تو خدا کم و بیش سب پر کرتا ہے، لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ جب تھوڑے ہیں تو قدر زیادہ ہوگی، لیکن کامل شکر گزار بن کر اپنی قدر و منزلت بڑھاؤ۔ یہ خطاب داؤد کے کنبے اور گھرانے کو ہے، کیونکہ علاوہ مستقل احسانات کے داؤد پر احسان من وجہ سب پر احسان ہے۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے تمام گھر والوں پر اوقات تقسیم کر دیے تھے، دن رات کے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص عبادت الہی میں مشغول نہ رہتا ہو۔
الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، غیب کی باتیں نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔ نمبر 1، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تحقیق قوم سبا کو تھی ان کی بستی میں نشانی، دو باغ، جنتان عن یمین و شمال، دو باغ داہنے اور بائیں۔ نمبر 2، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ روزی اپنے رب کی اور اس کا شکر کرو۔ نمبر 3، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے گناہ بخشنے والا۔ نمبر 4، فأعرضوا فأرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذوات اکل خمط وثل وشیء من سدر قلیل، سو دھیان میں نہ لائے، پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پر ایک نالا زور کا، اور دیے ہم نے ان کو بدلے میں ان دو باغوں کے دو اور باغ جن میں کچھ میوہ کسیلا تھا اور جھاؤ اور کچھ بیر تھوڑے سے۔ نمبر 5، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو اس پر کہ ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔ نمبر 6، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے ایسی بستیاں جو راہ پر نظر آتی تھیں، اور منزلیں مقرر کرتی ہم نے ان میں آنے جانے کی۔ سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، پھرو ان میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے۔ نمبر 7، فقالوا، پھر کہنے لگے۔ تفسیر نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا عجیب واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھوں مسجد بیت المقدس کی تجدید کرا رہے تھے۔ جب معلوم کیا کہ میری موت آ پہنچی، جنوں کو نقشہ بتا کر آپ ایک شیشہ کے مکان میں در بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں فرشتہ نے روح قبض کر لی اور آپ کی ناش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی۔ کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہوا۔ وفات کے بعد مدت تک جن بدستور تعمیر کرتے رہے۔ جب تعمیر پوری ہو گئی، جس عذاب پر ٹیک لگا رہے تھے گھن کے کھانے سے گرا، تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا۔ اس سے جنات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی، اور ان کے معتقد انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شیاطین وغیرہ کی تسخیر کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کسبی کمال نہ تھا، محض فضل عزتی تھا، جو اللہ چاہے تو موت کے بعد ایک لاش کے حق میں بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ نیز سلیمان علیہ السلام پر زندگی میں جو انعامات ہوئے تھے، یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری حد تک انہیں جاری رکھا گیا، اور بتلا دیا کہ پیغمبر کے اٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس تدبیر سے پورا کرتا ہے۔ ربط یہاں تک بعض منیب اور شکر گزار بندوں کا ذکر تھا، آگے ایک معرض و ناسپاس قوم سبا کا ذکر کیا جاتا ہے، جو بڑے عیش و رفاہیت اور خوشحالی و فارغ البالی کے بعد کفر و ناسپاسی کی سزا میں تباہ کی گئی۔ یہ قوم یمن کی بڑی دولت مند اور ذی اقتدار قوم تھی، جو صدیوں تک بڑے جاہ و جلال سے ملک پر حکومت کرتی رہی۔ انہی میں ایک وہ ملکہ تھی بلقیس، جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا سورہ نمل میں گزر چکا۔ شاید یہاں سلیمان کے بعد سبا کا ذکر اسی مناسبت سے بھی ہوا ہو۔ نمبر 2، قوم سبا کے دو باغ، یعنی دو باغوں کے دو طویل سلسلے داہنے اور بائیں میلوں تک چلے گئے تھے۔ اگر سمجھتے تو خدا کی رحمت و قدرت کی یہی نشانی ایمان لانے اور شکر گزار بننے کے لیے کافی تھی۔ نمبر 3، گویا وہ نشانی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے باہر اندوز ہو اور اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرو، کفر و عصیان اختیار کر کے نہ شکر مت بنو۔ یہ جیسا کہ بعض سلف قول ہے، انبیاء کی زبان اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہوگی، کہتے ہیں کہ 13 نبی اس قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت مسیح سے پہلے آئے ہوں گے، اور ان کے بعد بھی ان کے وارث بعد کو بھی اس قوم کی بربادی کے وقت تک سمجھاتے رہے ہوں گے، واللہ عالم۔ نمبر 4، قوم سبا کی عمارتیں اور پانی کے بند۔ مصنف ارض القرآن سبا کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سلسلہ عمارت میں ایک چیز بند آب ہے، جس کو عرب حجاز سد اور عرب یمن عرم کہتے ہیں۔ عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں، پانی پہاڑوں سے بہہ کر ریگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا ہے، زراعت کے مصرف میں نہیں آتا۔ سبا مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بڑے بند باندھ دیتے تھے کہ پانی رک جائے اور بقدر ضرورت زراعت کے کام میں آئے۔ مملکت سبا میں اس طرح کے سینکڑوں بند تھے۔ سد معارب، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور سد معارب ہے، جو ان کے دارالحکومت معارب میں واقع تھا۔ شہر معارب کے جنوب میں داہنے بائیں 2 پہاڑ ہیں، جن کا نام کوہ ابلق ہے۔ سبا نے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں تقریباً 800 قبل مسیح میں سد معارب کی تعمیر کی تھی۔ یہ بند تقریباً 150 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی ایک دیوار ہے۔ اس کا اکثر حصہ تو اب افتادہ ہے، تاہم ایک ثلث دیوار اب بھی باقی ہے۔
ارناڈ ایک یورپین سیاح نے اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون فرنچ ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں لکھا ہے۔ اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے۔ اس دیوار پر جا بجا کتبات ہیں، وہ بھی پڑھے گئے۔ اس سد میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں ہیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جا سکتی تھی۔ سد کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں 2 بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ اس نظام آب رسانی سے چپ و راست دونوں جانب اس ریگستانی اور شور ملک کے اندر 300 میل مربع میں سینکڑوں کوس تک بہشت زار تیار ہو گئی تھی، جس میں انواع و اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے۔ قرآن کریم جنتان عن یمین و شمال کہہ کر انہی باغوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یونانی مورخ اگاتھریشڈس جو 145 قبل مسیح میں سبا کا معاصر تھا، بیان کرتا ہے کہ سبا عرب کے سرسبز آباد حصے میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے بے شمار میوے ہوتے ہیں۔ دریا کے کنارے جو زمین ہے اس میں نہایت خوبصورت درخت ہیں۔ اندرون ملک میں بخورات، دار چینی اور چھوارے وغیرہ کے نہایت بلند درختوں کے گنجان جنگل ہیں اور ان درختوں سے نہایت شیریں خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ درختوں کی اقسام کی کثرت و تنوع کے سبب سے ہر قسم کا نام و وصف مشکل ہے۔ جو خوشبو اس میں سے اڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں اور جس کی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی۔ جو اشخاص زمین سے دور ساحل سے گزرتے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اس خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں، وہ گویا آب حیات کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ تشبیہ بھی اس کی قوت و لطافت کے مقابل میں ناقص ہے۔ R.T. میڈروس جو سبا کے عہد آخر میں تھا لکھتا ہے کہ سبا کا بادشاہ اور اس کا ایوان معارب میں ہے جو ایک پر اشجار پہاڑ پر عیش و مسرت زنانہ خوشحالی میں واقع ہے۔ غرض باعتبار سرسبزی، خوشحالی، سامان عیش اور اعتدال آب و ہوا کے معارب اسی کا مصداق تھا۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، رب غفور سے ادھر اشارہ کر دیا کہ اپنی طرف سے شکر گزار بنو۔ اگر بمقتضائے بشریت کچھ تقصیر رہ جائے گی تو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا سخت نہیں پکڑتا، اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر کا ماحق کس طریقے سے ادا ہو سکتا ہے؟ نمبر 5، سیل عرم کا واقعہ، یعنی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لائے اور منہ میں حقیقی کی شکر گزاری سے منہ موڑے رہے، تب ہم نے پانی کا عذاب بھیج دیا، وہ بند ٹوٹا، تمام باغات اور زمینیں غرقاب ہو گئیں اور ان اعلیٰ درجے کے نفیس میواؤں اور پھلوں کی جگہ نکمے درخت اور جھاڑ جھنکار رہ گئے۔ جہاں انگور، چھوارے اور قسم قسم کی نعمتیں پیدا ہوتی تھیں، اب وہاں پیلو، جھاؤ، کسیلے اور بد مزہ پھل والے درختوں کے سوا کچھ نہیں تھا، جن میں بہترین چیز تھوڑی سی جھڑ بیریوں کو سمجھ لو۔ یہ واقعہ حضرت مسیح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عہد کا ہے۔ محققین آثار قدیمہ کو ابرہۃ الاشرم کے زمانے کا ایک بہت بڑا کتبہ سد عرم کے بقیہ دیوار میں پر ملا ہے، اس میں بھی اس بند کے ٹوٹنے کا ذکر ہے، مگر یہ غالباً اس واقعے کے بعد ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے، واللہ عالم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے چاہا عذاب بھیجے، گھونس پیدا ہوئی اس پانی کے بند میں، اس کی جڑ کرید ڈالی اور ایک بار پانی نے زور کیا، بند کو توڑ ڈالا۔ وہ پانی عذاب کا تھا جس زمین پر پھر گیا، کام سے جاتی رہی۔ کہتے ہیں کہ بند ٹوٹنے کی پیشین گوئی ایک کاہن نے کی تھی، اس پر بہت لوگ وطن چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے تھے، جو باقی رہے انہیں ان باغوں کے بدلے یہ نکمی اور کڑوی کسیلی چیزیں ملیں۔ واللہ تعالی عالم۔ نمبر 6، ایسی سخت سزا بڑے ناشکروں کو دی جاتی ہے، کفر سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی۔ سورہ نمل میں گزر چکا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ الی آخری۔ سورہ نمل رکوع نمبر 2۔ بظاہر اس قسم کا شرک اس قوم میں بلقیس کے بعد باقی رہا ہوگا۔ نمبر 7، برکت والی بستیاں ملک شام کی ہیں، یعنی ان کے ملک سے شام تک راستے معمون تھے، سڑک کے کنارے کنارے دیہات کا سلسلہ ایسے اندازے اور تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو ہر منزل پر کھانا، پانی اور آرام کرنے کا موقع ملتا۔ آبادیوں کے قریب ہونے اور جلد نظر آنے کی سے مسافر کا جی نہیں گھبراتا تھا، نہ چوروں ڈاکوں کا خوف ہوتا۔ سفر کیا تھا، ایک طرح کی سیر۔ مصنف ارض القرآن لکھتا ہے،
قوم سبا کی دولت و ثروت، سبا کی دولت و ثروت کے ساتھ صرف تجارت تھی۔ یمن کے ایک طرف سواحل ہندوستان کے مقابل واقع ہے اور دوسری طرف سواحل افریقہ کے۔ سونا، بیش قیمت پتھر، مسالہ، خوشبوئیں، ہاتھی دانت، یہ چیزیں حبش اور ہندوستان سے ٹھیک یمن آ کر اترتی تھیں۔ وہاں سے سبا اونٹوں پر لاد کر بحر احمر کے کنارے خشکی جہاز سے گزر کر شام و مصر لاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس راستہ کو امام مبین، کھلا راستہ، اور اس سفر کا نام رحلۃ الشتاء والصیف رکھا ہے، جس کو قریش نے جاری کیا تھا۔ ان تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت کے سبب یمن شام تک آبادیوں کی ایک قطار قائم تھی۔ یمن سے شام تک آبادیوں کی ایک قطار قائم تھی جہاں بے خوف و خطر سفر ہو سکتا تھا۔ یونانی مورخ اراؤسٹھنس 194 قبل مسیح بیان کرتے ہیں کہ حضرہ موت سے سبا کے ملک تک 40 روز کا ایک راستہ ہے، اور معین سے سوداگر 70 دن میں ایلا یعنی عقبہ پہنچتے ہیں۔ ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم وجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق، اے رب دراز کر دے، فیصلہ کر دے ہمارے سفروں میں اور ہمارے سفروں کو۔ نمبر 1، وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق، اور اپنے آپ پر برا کیا پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں اور کر ڈالا چیر کر ٹکڑے ٹکڑے۔ نمبر 2، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں پتے کی باتیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کو۔ نمبر 3، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سچ کر دکھلائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑی سے ایماندار۔ نمبر 4، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اور اس کا اس پر کچھ زور نہ تھا مگر اتنے واسطے کہ معلوم کر لیں ہم اس کو کہ جو یقین لاتا ہے آخرت پر، جدا کر کے اس سے جو رہتا ہے آخرت کی طرف سے دھوکے میں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ نمبر 5، وَلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو کہہ پکارو ان کو جن کو گمان کرتے ہو سوائے اللہ کے۔ نمبر 6، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، وہ مالک نہیں ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ ساجھا اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار۔ وَلَا تَنْفَعُ، اور کام نہیں آتی۔ تفسیر۔ نمبر 1، اہل سبا کی احمقانہ درخواست۔ زبان حال سے کہا ہوگا اور ممکن ہے زبان قال سے کہنے لگے ہوں کہ اے اللہ، اس طرح کا سفر کا لطف نہیں آتا، منزلیں دور ہوں، آس پاس آبادیاں نہ ملیں، بھوک پیاس ستائے، تب سفر کا مزہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آرام میں مستی آئے لگے، تکلیف مانگے کہ جیسے اور ملکوں کی خبر سنتے ہیں سفروں میں پانی نہیں ملتا، آبادی نہیں ملتی، ویسے ہم کو بھی ہو۔ یہ بڑی ناشکری ہوئی جیسے بنی اسرائیل نے من و سلوہ سے اکتا کر لہسن و پیاز طلب کی تھی۔ نمبر 2، سبائی تمدن کا زوال اور عذاب، یعنی ہم نے شرازہ بکھیر دیا اور ان کو پارا پارا کر ڈالا۔ اکثر خاندان ادھر ادھر منتشر ہو گئے، کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل گیا، آبادیوں کے نام و نشان حرف غلط کی طرح مٹ گئے، اب ان کی صرف کہانیاں باقی رہ گئیں کہ لوگ سنیں اور عبرت پکڑیں۔ ان کا عظیم الشان تمدن اور شان و شکوہ سب خاک میں مل گیا۔ صاحب عرض القرآن نے ان کے زوال و سقوط کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ یونانیوں اور رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ پا کر ہندوستان اور افریقہ کی تجارت کو بری راستے سے بحری راستہ کی طرف منتقل کر دیا، اور تمام مال کشتیوں کے ذریعے سے بحر احمر کے راہ مصر و شام کے سواحل پر اترنے لگے۔ اس طریقے سفر نے یمن سے شام تک خاک اڑا دی اور سبا کی 9 آبادیاں تباہ کا ہو کر رہ گئیں۔ مصنف موصوف نے یہ توجیہ مولر کی تحریر سے اخذ کی ہے۔ ممکن ہے کہ تباہی اور انتشار کا ایک ظاہری سبب یہ بھی ہو، مگر اس پر حصر کر دینا صحیح نہیں۔ نمبر 3، قوم سبا کا حال عبرتناک ہے، یعنی ان حالات کو سن کر چاہیے کہ عقل مند عبرت حاصل کرے۔ جب اللہ فراخی اور عیش دے خوب شکر ادا کرتے رہیں، اور تکلیف و مصیبت آئے تو صبر و تحمل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ نمبر 4، زوال کا سبب شیطان کا اتباع تھا۔ پہلے دن ابلیس نے تخمینہ کر کے کہا تھا کہ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ اسراء رکوع نمبر 7۔ ثم لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورہ اعراف رکوع نمبر 2۔ ویسے ہی نکلے۔ نمبر 5، شیطان کو بہکانے کے علاوہ کوئی قدرت نہیں، یعنی شیطان کو یہ قدرت نہ تھی کہ لاٹھی لے کر ان کو زبردستی رائے حق سے روک دیتا، ہاں بہکاتا پھسلاتا ہے، اور اتنی قدرت بھی اس لیے دی گئی کہ بندوں کا امتحان و ابتلا منظور تھا کہ دیکھے کون آخرت پر یقین کر کے خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون دنیا میں پھنس کر
انجام سے غافل ہو جاتا اور بیوقوف بن کر شک یا دھوکہ میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت کا مقتضا ہی یہی تھا کہ دنیا میں انسان کے لیے دونوں طرف جانے کے راستے کشادہ رکھیں، جیسے کہ پہلے کئی جگہ اس کی تقریر ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ خدا کو خبر نہ ہو، بے خبری میں شیطان کسی بندے کو اچک لے جائے۔ خوب سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اور تمام احوال و شؤون کی دیکھ بھال وہی ہمہ وقت کرتا ہے۔ جس کو جتنی آزادی دے رکھی ہے وہ عجز و صفا سے نہیں، حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ نمبر 6، مشرکین مکہ کو تنبیہ۔ یہاں سے مشرکین مکہ کو خطاب ہے، جس کی تنبیہ کے لیے سبا کا قصہ سنایا، یعنی اللہ کے سوا جن چیزوں پر تم کو خدائی کا گمان ہے، ذرا کسی آڑے وقت میں ان کو پکارو تو صحیح، دیکھیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔ سورہ سبا پارٹ نمبر 1 کا اختتام ہوا۔